إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان رواہ مسلم. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کے ہاتھوں میں مختلف قسم کے مال، مختلف قسم کی نعمتیں اور بیش بہا دولت عطا کی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا بندہ ہمارے دیے ہوئے مال کو، ہماری دی ہوئی دولت کو کس طرح استعمال کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دولت، یہ مال ہمارے امتحان کے لیے، ہمیں آزمانے کے لیے ہمارے ہاتھوں میں دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ بندہ کیسے استعمال کرتا ہے، کیسے اسے کماتا ہے، کہاں سے حاصل کرتا ہے اور کیسے اسے خرچ کرتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے. اس آزمائش اور امتحان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دولت عطا فرمائی ہے، مال عطا فرمایا ہے. اور پھر مال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے کچھ حقوق متعین کیے ہیں، کچھ حقوق بتلائے ہیں. سب سے بڑا حق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
قرآن کے اندر متعدد مقامات پر ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مالوں میں زکوٰۃ دیں، ہم اپنے مالوں میں زکوٰۃ دیں۔ اور اسلام میں جس طرح سے بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، ایسے مالی عبادتوں میں سب سے اہم ترین، محبوب ترین، افضل ترین عبادت زکوٰۃ۔ مالی عبادتوں میں انسان مال کے ذریعے جتنے اچھے کام کرتا ہے، مالوں کے ذریعے، دولت کے ذریعے جتنی عبادتیں کرتا ہے، ان ساری عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت زکوٰۃ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے ان دونوں اہم ترین عبادت کو ایک ساتھ قرآن کے اندر 82 مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت نماز اور مالی عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت زکوٰۃ، دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر 82 مقامات پر ایک ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلی عبادت ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے اور ہر امیر و فقیر پر فرض ہوتی ہے، وہ ہے نماز۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کے بعد مالداروں پر زکوٰۃ کو فرض کیا۔ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم۔ یہ زکوٰۃ، اس زکوٰۃ کے مال کا ایک حصہ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا۔ یہ زکوٰۃ کا مال، یہ زکوٰۃ کا اللہ محتاج نہیں، اس مال کا اللہ محتاج نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ اللہ کہتا حدیث سے آپ فرماتے ہیں تؤخذ من اغنیائہم، ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور انہی کے فقراء میں، انہی کے ساتھیوں میں، انہی کے پڑوسیوں میں اور انہی اسی محلے اور شہر کے لوگوں میں اس مال کیا تقسیم کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کی اہمیت اسلام کا ایک تیسرا رکن ہے، اور وہ شخص جو زکوٰۃ کا انکار کرے، وہ شخص جو اس مرد کا انکار کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو زکوٰۃ کو ادا نہ کرے، اس سے قتال کیا جائے گا، اس سے جنگ کی جائے گی، اس سے لڑائی کی جائے گی، اس سے جہاد کیا جائے گا۔ جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو خلیفہ اول، خلیفہ راشد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان لوگوں سے جہاد کیا، قتال کیا جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور کہا واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعه۔ کہا واللہ اگر یہ لوگ اونٹ کی رسی جسے یہ عہد رسول میں بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اگر وہ رسی بھی آج دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ اور اس پر سارے صحابہ کرام متفق۔ میرے بھائیو، معلوم ہوا اس سے زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے مختلف قسم کی سزائیں سنائی ہیں، جہنم کی سزائیں سنائی ہیں، میدان محشر کی سزائیں سنائی ہیں، برزخ کی سزائیں سنائی ہیں۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کے اللہ فرماتا ہے والذین، سورہ توبہ کے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اور ہر وہ مال جس میں زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال کنز ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو کنز قرار دیا۔ مسلمان کی روایت، جس مال میں زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال کنز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور وہ لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، کنز بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ وہ دردناک عذاب کون سا عذاب ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ سونے اور چاندی کو جو خزانہ بنا کر رکھے تھے،
اسے جہنم کی آگ میں، وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، میرے بھائیوں اس سونے اور چاندی کو دنیا کی آگ میں پگھلایا جاتا ہے، کون ہے جو اس پگھلے ہوئے سونے اور چاندی کو، گرم چاندی کو اپنے ہاتھوں میں لے سکے؟ اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ، اس آگ میں اللہ سونے اور چاندی کو جسے یہ خزانہ بنا کر رکھے تھے جہنم کی آگ میں پگھلائے گا، تپائے گا، گرم کرے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اور سونے اور چاندی کی اس تختی کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو، وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کے پہلوؤں کو، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ تم نے ہی اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا، اگر تم یہ خزانہ بنا کر، کنز بنا کر نہ رکھتے تو اس سے آج تمہارے پیٹھ، تمہارے پہلو، تمہاری پیشانی کو داغا نہ جاتا۔ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اپنے اس جمع کی ہوئی کنز کا مزہ چکھو جس میں تم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، جس مال کو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے اور اس مال کے حق کو ادا نہیں کرتے تھے، تم نے اپنے لیے کنز بنا کر رکھا تھا، اس کنز کا، اس خزانے کا مزہ چکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس کی مزید وضاحت فرمایا آپ نے، جو بھی سونے اور چاندی والا اس کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو گرم تختی بنا کر کے گرما کر کے اس سے اس کے پیٹھ کو اور اس کے پہلو کو اور اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس دن جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، حتی یقضی بین الناس، اور تپتے ہوئے اس تپتی ہوئی تختی سے اسے داغا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، فیصلہ ہونے کے بعد پھر بندہ یا تو جہنم کی طرف جائے گا یا جنت کی طرف جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیے ہوئے مال، اور وہ مال جس مال میں بندہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، جس مال کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے، اس مال کے تعلق سے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس مال کو کنز بنائے ہوئے اس مال کو اللہ سبحانہ وتعالی سانپ میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ خالق ہر چیز پر قادر ہے، اس مال کو وہ سانپ میں تبدیل کر دے گا، اور انتہائی بھیانک چہرے والا سانپ ہوگا جس کی آنکھوں کے اوپر 2 کالے سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ اس سانپ کو زکوٰۃ نہ دینے والے کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اپنی زبانوں سے، اپنے دانتوں سے اس شخص کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا انا مالک و انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا کنز ہوں، تمہارا خزانہ ہوں، جس مال میں تم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے وہ مال ہوں میں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی اور بہت ساری دلیلیں موجود ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت سے سخت سزائیں سنائی ہیں۔ اللہ ہمیں ان عذاب اور ان سزاؤں سے محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم مال کے حق کو ادا کر سکیں۔ میرے بھائیوں، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں واجبی صدقہ نکالتا ہے، واجبی صدقہ جسے ہم زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں، زکوٰۃ دیتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر مختلف قسم کی خوشخبریاں اور مختلف قسم کی بشارتیں آئی ہیں، اور بے شمار اجر و ثواب کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، وہ خرچ، وہ آپ کے ہاتھ سے نکلنے والا صدقہ اپنے پیچھے دوسرا مال تمہارے پاس لائے گا۔ ایک ہاتھ سے وہ مال نکلے گا اور وہ مال آپ کے پاس، وہ صدقہ آپ کے پاس دوسرے مال کو بھیجے گا، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ مال تو وہ صدقہ تمہارے پاس اپنا جانشین چھوڑ کر جائے گا، وہ صدقہ تمہارے پاس دوسرے مال کو لائے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ،
اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے. فرمایا اللہ نے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ سمیع علیم. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جو دانہ وہ زمین کے پیٹ میں ڈالتے ہیں اور اس دانے سے پودا نکلتا ہے, اس پودے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. ایک دانہ زمین کے پیٹ میں ڈالے تھے, اس ایک دانے سے اللہ سبحانہ و تعالی 700 دانہ اس پودے سے نکالتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ بندہ ایک خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اور اللہ اس ایک خرچ کے بدلے میں اسے 700 گنا مال عطا فرماتا ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں ترقی ہو, اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو, اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مالدار بنے, غنی بنے اور اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو, میرے بھائیو بہترین اصول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, بہترین طریقہ اور آمدنی کا بہترین ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں ایک خرچ کریں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دوسرے راستوں سے 700 گنا عطا فرمائے گا. اگر کوئی شخص بہترین تجارت کرنا چاہتا ہے اللہ کی ذات میں, اگر کوئی شخص مال میں ترقی چاہتا ہے, دولت میں ترقی چاہتا ہے, اضافہ چاہتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آمدنی کا بہترین ذریعہ, تجارت کا بہترین ذریعہ بتلایا کہ تم ایک اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرو گے, اللہ تمہیں 700 گنا عطا فرمائے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے. بندہ جب صبح کرتا ہے, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعطی ممسکا تلفا. رواہ البخاری مسلم. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ جب صبح کرتا ہے تو ہر صبح اللہ کا فرشتہ دنیا کے اندر اترتا ہے اور کہتا ہے, فرشتہ دعا کرتا ہے, اللہم آتی منفقا خلفا, اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو اور دے, اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے بندے کو تو اور عطا فرما. ویقول الاخر, اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے, 2 فرشتے اترتے ہیں, ملکان ینزلان, 2 فرشتے اترتے ہیں, ایک کہتا ہے اللہ تو تیری راہ میں خرچ کرنے والے بندے کو اور عطا فرما. وَيَقُولُ الْآخَرُ, اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن طرفا, اے اللہ مال کو بچا کر رکھنے والے, نہ خرچ کرنے والے, مال کو روک کر رکھنے والے بندے کو, بخیل شخص کو اللہ تو نہ دے اور مزید نہ دے, جتنا اس کا مال ہے اتنے ہی رہنے دے, اس کی مال میں کشادگی عطا نہ فرما. اور وہ شخص جو اللہ کی, جو تیری راہ میں خرچ کرے, اے اللہ اس کے مال کو بڑھا, اس کی دولت کو بڑھا. معلوم ہی ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے, اور ایسے بندے کے لیے ہر روز فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے بندے جو ہیں ان کے مال میں کشادگی عطا فرما, تو انہیں اور عطا فرما. اللہ آپ سب کو ان لوگوں میں سے بنائے. یہ صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ, یہ انسان کے ایمان کی علامت, مسلمان کی علامت, ایمان کی نشانی, مسلمان کی پہچان ہے. میرے بھائیوں یہ زکات, یہ صدقات و خیرات, آپ موجودہ زمانے میں جتنے مذاہب ہیں آپ ان مذاہب کو دیکھیں, کسی کی ہے زکات کا دستور, زکات کا اصول, زکات کی تعلیم نہیں ہے. جس طرح اسلام نے, مذہب اسلام نے لوگوں کو مخصوص مال میں, مخصوص مقدار میں, مخصوص اوقات میں زکات نکالنے کا حکم دیا ہے, یہ تعلیمات, زکات کی تعلیمات کسی اور مذہب میں نہیں. اور اس مقدس تعلیم کے نتیجے میں, اس مقدس اصول کے نتیجے میں, اس مقدس اور پاکیزہ نظام کے نتیجے میں میرے بھائیوں معاشرے کے اندر کوئی شخص بھوکا نہیں رہے گا, کوئی شخص ننگا نہیں رہے گا, کوئی شخص فقر و فاقے کا شکار نہ ہوگا. اگر لوگ صحیح طور سے اس مقدس نظام کو, اس مقدس اصول کو اور زکات کو اگر نکالیں تو معاشرے کے اندر کوئی شخص بھوکا نہیں رہے گا,
मुआशरे के अंदर कोई मरीज अपने मर्ज से तड़पता हुआ नहीं मिलेगा, और कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास इलाज के लिए पैसे ना हो, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े ना हो, जिसके पास खाने के लिए पैसे ना हो। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दौलत तुम्हें अता फरमाई, उसका फज़्ल है, उसका फज़्ल है। ये तुम्हारा अपना कोई किरदार नहीं है। अल्लाह चाहे बड़े बड़े हुनरमंद और बड़ी बड़ी डिग्रियों के मालिक फक्र व फाका के शिकार हैं। कोई ये ना सोचे कि हम अपने हुनर की बिना पर या अपनी डिग्री की बिना पर या अपनी तालीम की बिना पर या अपनी सलाहियत व कुव्वत की बिना पर इस माल को कमा रहे हैं। आप मुआशरे के अंदर देखें कितने लोग हमसे और आपसे अच्छे हुनरमंद और फनकार और आला डिग्रियों वाले मेरे भाई फक्र फाका और बेरोजगारी के शिकार हैं। ये अल्लाह का फज़्ल और एहसान है कि उसने तुम्हें दौलत अता फरमाई है, ये माल दिया है, ये देखने के लिए कि तुम उसके माल को कहां इस्तेमाल करते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो, और माल के हक को कहां अदा करते हो। अल्लाह का शुक्र अदा करें। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा। जो लोग अल्लाह के दिए हुए माल में बखीली करते हैं, अल्लाह ने उन्हें जो माल दिया है मिन फज़लिही, अपने फज़ल से, अपने एहसान से उन्हें जो माल अता फरमाया है, उस माल में जो लोग बखीली करते हैं, ये ना समझें हुआ खैरुल लहुम कि उनके लिए बेहतर है, बल हुआ शर्रुल लहुम। ये बखीली करके जमा किया हुआ माल और अल्लाह की राह में ना खर्च करना, कर्ज और खजाना बनाकर रखना, ये बेहतर नहीं है उनके लिए, बल हुआ शर्रुल लहुम, बल्कि उनके लिए शर है। सयुतव्वक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन बखीली करके जो जमा किए हैं, मालों को जमा किए हैं, इन मालों का तौक उनके गलों पर पहनाया जाएगा। अल्लाह से बचाए। सदका व सदक़तु बुरहानुन, ये सदका अल्लाह की राह में खर्च, ये ज़कात निकालना, सदका तो खैरात करना, ये इंसान के ईमान की अलामत, ईमान की निशानी। जिस दिल में ईमान होता है वो बंदा अल्लाह की राह में खर्च करता है। आए सहाबा किराम को देखें मेरे भाइयों, जब कुरान करीम की आयत नाजिल हुई लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक उस वक्त तक तुम नेकी नहीं पाओगे या हरगिज नहीं तुम सवाब पा सकते जब तक कि तुम अपना महबूब माल अल्लाह की राह में खर्च ना करो। जब तुम अपना महबूब और पसंदीदा माल अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो नेकी पाओगे। जिस माल से तुम्हें कोई गरज नहीं, जो माल तुम्हारे काम न रहा, अब वो कोई कहे लाओ इसे गरीब को दे दे। अल्लाह कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो फिर मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। तुम हरगिज नेकी नहीं पा सकते यहां तक कि तुम वो माल खर्च करो जो माल तुम्हें महबूब है, तुम्हें पसंदीदा है, तुम्हें पसंद है। जब ये आयत नाज़िल हुई, सहाबी रसूल अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक बाग था मदीने के अंदर, जिस बाग का नाम था बैरहा बाग। बड़ा मशहूर बाग था मदीने के बागों में, और इसके फल बड़े अच्छे हुआ करते थे, मशहूर बाग था। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये आयत सुनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, और आप जानते हैं कि मेरे नजदीक मेरे मालों में सबसे ज्यादा महबूब माल मेरा ये बाग बैरहा है, मेरा ये बाग है, और ये मैं अल्लाह की राह में खर्च करता हूं। आप इसे जहां चाहें, जिस तरह चाहें, इस बाग को इस्तेमाल करें। अपने महबूब माल को उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कुरान करीम की आयत जब तिलावत की पढ़ी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी हरगिज नहीं पा सकते यहां तक कि तुम अपना महबूब माल अल्लाह की राह में खर्च करो, तो उन्होंने कहा, अल्लाह तू अच्छी तरह जानता है कि मेरे मालों में सबसे ज्यादा महबूब माल मेरे नजदीक मेरी बांदी रज़िया है, हिया हुर्रा लिवजहिल्लाह, ये अल्लाह की रजा के लिए आग से आजाद है, ये अल्लाह की रजा के लिए आग से आजाद। उन्होंने अपनी उस लौंडी को, बांदी को अल्लाह की राह में आजाद कर दिया। कहा मेरे मालों में सबसे कीमती माल, महबूब माल, ये मेरी लौंडी बांदी रज़िया है,
میں اسے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، یا حر لوجہ اللہ۔ اور ایسے بہت سارے واقعات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کیا جہاد کی تیاری کے لیے اور کہا لوگوں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ دل میں سوچا، گھر اپنے گھر گئے اور گھر میں جتنے مال تھے سارے مال کو، سارے سامان کو جمع کیا اور 2 حصے میں تقسیم کر دیا۔ اپنے گھر کے سارے احاطے کو، سارے سامان کو جمع کیا اور 2 حصے میں تقسیم کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اور کہا آدھا گھر والوں کے لیے اور آدھا کیا ہے؟ اللہ، اسلام اور مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لیے۔ آدھے سامان کو لے کر کے آئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی راہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے عمر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے؟ تم برتن بھی لے آئے، تم ہانڈی بھی لے آئے، تم غلہ بھی لے آئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر کے مال کو، سامان کو 2 حصے میں تقسیم کیا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اسلام مسلمانوں کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے۔ یہ عظیم صحابی، یہ خلیفہ اول جب پہنچتے ہیں، گھر کا سارا سامان، بستر ہو، تکیا ہو، چمچ ہو، برتن ہو، ہانڈی ہو، جو کچھ بھی ہے، گھر کا سارا سامان لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھوٹی بڑی ساری چیزیں دیکھی، اور آپ معلوم کہ زمانے میں میرے بھائیوں، ہر زمانے میں یہ پرانے سامان بھی بکا کرتے تھے، اور لوگ کہا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی رضا چھوڑ کر کے آیا۔ ہمارے گھر میں، ہمارے گھر والوں کے پاس اللہ کی محبت اور رسول کی محبت ہے، انہیں کسی اور چیز کی تمنا نہیں، کسی اور چیز کی حاجت اور خواہش نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس دن میں نے جان لیا اور یقین کر لیا کہ میں نیکیوں میں کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے بھائیوں، وہ عظیم صحابہ، لن تنالوا الصدقۃ برہان، صدقہ ایمان کی علامت، ایمان کی پہچان، مومن کی پہچان۔ اگر آج معاشرے کا جائزہ لیں، دنیاوی کاموں میں، فضول کاموں میں لوگ لاکھوں روپے، ہزاروں لاکھوں روپے بلا درے خرچ کرتے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اپنے آپ کو مالدار ظاہر کرنے کے لیے، دولت مند ظاہر کرنے کے لیے اور نام کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے وہ فضول اور دنیاوی کاموں میں بے شمار پیسے خرچ کرتے ہیں۔ لیکن وہی شخص جب اس کے پاس کوئی نیکی، کوئی فنڈ اور کوئی صدقہ وصول کرنے والا، کوئی زکات وصول کرنے والا اور کوئی فقیر اور کوئی مسکین، کوئی یتیم شخص پہنچتا ہے تو اللہ کی راہ میں اسے 100 روپے 50 روپے دینا بھاری پڑتا ہے۔ اور وہی شخص دنیاوی کاموں میں میرے بھائیوں ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، لیکن جب کسی غریب، کسی مسکین کو دینا ہو تو 1 ریال نکال کر جیب سے دینا بھاری پڑتا ہے۔ اور صدقۃ برہان، اور قیامت کے دن یہ صدقہ میرے بھائیوں، یہ صدقہ بندے کے لیے سایہ بن کر کے آئے گا، جس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی اور انسان پسینے سے شرابور ہوگا، اس کے بدن پر کپڑے نہ ہوں گے، زمین تپ رہی ہوگی، ننگے پیر زمین پر ہوگا، اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ اس دن میرے بھائیوں اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جو بندہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ جس شخص نے کوئی صدقہ کیا اور اس طرح چھپ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو سکی، قریب سے قریب دوست کو، قریب سے قریب شخص کو، گھر والوں کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، ایسے مخلص شخص کو جس نے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ریا نمول سے بچتے ہوئے، شہرت طلبی سے بچتے ہوئے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے اندر صدقے کرتا رہا ہوگا، ایسے شخص کو قیامت کے روز اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ حساب و کتاب ہونے تک میرے بھائیو ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ وہ صدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ فرماتا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، رب کے غضب کو ختم کرا۔ ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے میرے بھائیو، انسان خطا کار ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان خطا کار ہے، ہر شخص خطا کار ہے۔ لا علمی میں، نادانی میں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے انسان ایسے کام کر جاتا ہے جن کاموں کی بنا پر رب کے غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صدقہ نکالنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رب کا غصہ بجھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث سے فرماتے ہیں وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الذُّنُوبَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جیسے پانی پڑنے سے آگ کی چنگاریاں ختم ہو جاتی ہیں، آگ بجھ جاتی ہے، یہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے۔ کون ہمیں نہیں چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ اللہ وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہو؟ بہترین کفارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا۔ آپ دیکھیں بہت ساری عبادتوں میں، حج ہو، رمضان کے روزے ہوں، بہت ساری عبادتوں میں اسلام نے فدیے کے طور پر، دم کے طور پر، فدیے کے طور پر کچھ مخصوص قسم کے جرمانے متعین کیے ہیں کہ اگر حالت احرام میں تم سے یہ غلطی ہو جائے تو یہ کام کرو، یہ صدقہ کرو، یہ فدیہ دو، یہ اس قسم کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کے اندر بہت ساری عبادتوں میں کمی ہو جانے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم فدیہ دے کر کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی ان غلطیوں کی تلافی کر لیں۔ تو میرے بھائی، صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور بہت سارے اس کے فضائل ہیں، صدقات و خیرات کے بہت سارے اس کے فوائد ہیں، اور اس کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ میرے بھائی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے اور زکوٰۃ صحیح طور سے ادا کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زکوٰۃ، یہ صدقات و خیرات بہترین صدقے جاریہ، بہترین صدقے جاریہ۔ انسان جب مر جائے گا اور ثواب کمانے کے راستے سب بند ہو جائیں گے، انسان جب مر جاتا ہے، موت آتی ہے، تو ثواب کمانے کے سارے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، صرف 3 راستے کھلے ہوتے ہیں۔ ثواب حاصل کرنے کے 3 راستے کھلے ہوتے ہیں۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3 صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم۔ فرمایا آپ نے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ ثواب نہیں کما سکتا۔ موت آئی، ثواب کے راستے بند ہو گئے۔ الا من 3، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا فائدہ مرنے کے بعد ہی پہنچتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں کر گیا، اور اس صدقے سے لوگ اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس صدقے سے، میرے بھائیو، میت کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے گیا، ایسا علم چھوڑ کر کے گیا جس علم سے اس کے مرنے کے بعد لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، میت کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا صالح اولاد چھوڑ کر کے گیا، بہترین تربیت، اولاد کی بہترین تربیت کی، انہیں بہترین تعلیم دی، اور وہ صالح اولاد والد اور والدین کی وفات کے بعد جو بھی نیکی کرے گی، جو بھی نیکیاں کریں گی، وہ اولاد، میرے بھائیوں، میت والدین کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یدعو لہ، وہ صالح اولاد اپنے میت والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کریں تو ان کا فائدہ میت کو پہنچتا رہے گا۔ تو صدقہ جاریہ، یہ صدقہ بہترین وہ ان اعمال میں سے ہے جن اعمال کا ثواب اور فائدہ میت کو مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت مال ہو تبھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، نہیں، تھوڑا مال بھی اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ ایک لپ اور ایک چلو کے برابر جو یا گیہوں لے کر کے آتے اور کہتے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام مسلمانوں کی مدد کے لیے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ ان کے اس چلو بھر گندم یا جو کو لیتے ہیں اور پھر زکوٰۃ یا صدقات کے غلوں کے ڈھیر پر اسے کیا بکھیر دیتے۔
تو فرمایا آپ نے افضل الصدقہ جہد المقل، افضل الصدقہ جہد المقل، وہ شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے یا بہت کم ہے، قلیل ہے، تھوڑا ہے، مگر اس تھوڑے میں سے کیا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے، سب سے بہترین صدقہ۔ فرمایا آپ نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس شخص نے کھجور کے برابر صدقہ دیا، کھجور کے برابر دیا، ایک کھجور کے برابر اس نے صدقہ دیا، اللہ اس کے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، ایک کھجور کے برابر۔ اللہ کیا کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی؟ کوئی نہ سوچے کہ ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، ہماری تنخواہ کم ہے، ہم کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ نہیں، جس کے پاس اتنا ہے اتنے میں تھوڑا خرچ کر سکتا ہے۔ جس کے پاس 1 لاکھ ہے وہ 10,000 خرچ کر رہا ہے، 10,000 والا شخص کیا ہے 100 ریال خرچ کر سکتا ہے۔ جس نے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، اللہ اس کے صدقے کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، یربیہا، اسے بڑھاتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، جیسا کہ تم سے کوئی شخص اپنے ننھے منھے پودے کو بڑھاتا ہے، سیراب کرتا ہے، یہاں تک بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اس ایک کھجور کے برابر صدقے کو بڑھاتا ہے حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن بندہ وہ آئے گا اور دیکھے کہ اس کے پاس نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہیں، اس نے دنیا کے اندر صدقہ کو معمولی کیا تھا، اس کی اتنی ہی طاقت تھی، لیکن جب اس صدقے کا ثواب پہاڑوں کے برابر دیکھے گا تو خوش ہوگا، اللہ کے ثواب کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔